الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا۔ نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 اگر استطاعت ہو طاقت ہو تو حج کرنا۔ تو زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہرگز غفلت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مطالبہ جو کیا ہے، مال دیا بھی اللہ نے، فوراً نہیں مانگا، بلکہ پورا سال پڑا ہے تو پھر مطالبہ کیا ہے، پھر سارا نہیں مانگا بلکہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے یعنی کہ 40واں حصہ مانگا، اور پھر جو لیا ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کا کرم تو دیکھیں۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں، دل نہ مانے تب بھی ادا کرنی ہے، شیطان 1000 بار بہکائے تب بھی ادا کرنی ہے۔ ہاں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت ہوئی یہ بھی جرم ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا کرتے وقت اگر شریعت کے مطابق ادا نہیں کی تو بھی نقصان اور خسارہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کس مال پر ہے، کیا نصاب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی پیسہ، نمبر 4 مال تجارت۔ یہ بنیاد ہے اس دور میں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے چیزیں پیش آتی ہیں۔ سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، چاندی 52.5 تولہ ہونا چاہیے، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر پیسہ ہو، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر مال تجارت ہو، یا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد مال ہے، یعنی سب کا تھوڑا تھوڑا ہے یا 3 کا تھوڑا تھوڑا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر ہو جائے تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہو جائے گا۔ اگر 7.5 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب، 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی نہیں سونا ہے، اور اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو یہ نصاب کا مالک ہو جائے گا، اور یہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 2 اس مال پر پورا سال گزرے۔ پورے سال کا مطلب یعنی اتنا مال پورا سال آپ کی ملکیت میں رہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو پورے سال 10 لاکھ ہمارے پاس رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اتنے پیسے آپ کے پاس آ گئے کہ جن کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر ہے، وہ تاریخ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، چاند کے حساب سے وہ تاریخ لکھ لیں۔ آئندہ سال پھر اسی تاریخ میں دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ مثلا ایک بندے کے پاس ایک رمضان کو 1 لاکھ روپے آئے۔ اب ایک رمضان آئندہ سال کا ایک رمضان دیکھیں کہ اب اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ 4 لاکھ ہیں تو زکوٰۃ 4 لاکھ پر ہوگی،
اس پر 50,000 ہیں تو زکوٰۃ 50,000 پر ہوگی۔ درمیان میں کتنے زیادہ ہوئے اور کتنے کم ہوئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اپنی آسانی کے لیے کوئی ایک تاریخ متعین کر لیں۔ عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ اس میں اجر زیادہ ملتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رمضان کی تاریخ متعین کر لیں، لیکن یہ بھی ذہن نشی کر لیں بسا اوقات ہم نے رمضان کی تاریخ لکھ رکھی ہے اور کوئی ایمرجنسی مستحق ایسا آ گیا ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، تو اس کا انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو اجر زیادہ ملے گا۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا یہ رمضان کے اجر سے بھی زیادہ ہے، اس کا ذرا خیال کر لیں۔ بہرحال نمبر 1 نصاب پورا ہو، نمبر 2 سال گزرے، نمبر 3 جس پر زکوٰۃ فرض ہے مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، نمبر 4 عقل مند ہو، بے وقوف پر زکوٰۃ نہیں ہے، نمبر 5 بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی میں نے بتا دیا کہ صاحب نصاب ہو اور مال بھی ہو تو یہ 5 شرطیں موجود ہوں تب بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا اور چاندی کے لیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ہو، عورت کے استعمال کا زیور ہو، یا بیٹی کو نکاح میں دینے کے لیے گھر میں رکھا ہوا زیور، کسی بھی شکل میں سونا اور چاندی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوتی جو استعمال کا ہے، استعمال کے سونے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو عورت نے کنگن پہنے ہیں، عورت نے انگوٹھی پہنی ہے، عورت نے گلے میں کوئی چیز پہن رکھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بطور خاص یہ بات سمجھنی ضروری ہے، اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے ہمارے لیے۔ ہماری کئی بہنیں کہتی ہیں میں کیسے ادا کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو زیور بیچ دو، مت رکھو اپنے پاس، جب آپ نے پہنا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ آخرت کا معاملہ سخت ہے، دنیا کا معاملہ بہت نرم ہے۔ زیور نہ پہنا تو کیا ہوگا، سونا نہ پہنا تو کیا ہوگا، کچھ نہ نکالا تو کیا ہوگا۔ بہرحال زیور پہننے کا شوق پورا کرنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ میں تو ایک بات ویسے ہی اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھیے دنیا میں لوگ حرام شوق پورا کریں تو تب بھی پیسے لگتے ہیں، اور حلال شوق پورا کریں تو تب بھی پیسے لگتے ہیں۔ جب تمہیں زیور پہننے کا شوق پورا کرنا ہے تو اس پر خرچ کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا شوق بھی پورا کرو اور جو حق ہے شریعت کا اس کو بھی پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔